السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم فضائل شب قدر کا 5واں درس سننے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم شب قدر کی علامات کو جانیں گے، حدیث کی روشنی میں کہ کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں جس سے پتہ چلے کہ یہ رات جو گزری ہے یہ شب قدر کی رات تھی، اس کی کچھ علامتیں حدیث میں آئی ہیں۔ اسی طریقے سے دعائے شب قدر میں جو مخصوص دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے، اور عبادت شب قدر میں کون سی عبادت کرنی چاہیے، تو یہ چیزیں آج ہم جانیں گے۔ یہ ہمارا 5واں درس ہے اور فضائل کے اوپر، فضائل شب قدر پر یہ 5واں سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور تاک راتیں بھی 5 ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شب قدر کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم جو حدیث پڑھنے جا رہے ہیں اس میں شب قدر کے علامات کو بتایا گیا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں آپ نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخر عشرہ کی طاق راتوں میں ہے 21، 23، 25، 27، 29۔ صاف 5 راتیں بتائیں۔ یا رمضان کی آخر رات میں، جو شخص آخر رات جو چاند رات ہوتی ہے اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، ہم اس میں بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ، اب ہم شب قدر میں کس طریقے سے عبادت کریں گے تو اس کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے، یعنی صرف اللہ سے ثواب کی امید ہو اور جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان پر کامل ایمان ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدے پر پورا یقین ہو، اور اس کے ساتھ وہ کیا کرے گا، عبادت کرے گا، تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی من جملہ اور علامتوں کے یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے وہ معتدل ہوتی ہے، گرم نہیں ہوتی ہے زیادہ۔ چاند کھلا ہوا ہے، اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیے کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اس طریقے سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، برخلاف دوسرے دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ تو یہ علامتیں بتائی گئی ہیں۔ فائدہ اس حدیث کا، اول مضمون تو سابقہ روایت میں ذکر ہو چکا کہ کن راتوں میں شب قدر ہوتی ہے، اس پر بحث گزر چکی پچھلے سبق میں۔ آخر میں شب قدر کی چند علامات ذکر کی ہیں جن کا مطلب صاف ہے، کسی توضیح کا محتاج نہیں ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض علامات روایات میں اور ان لوگوں کے کلام میں ذکر کی گئی ہیں جن کو اس رات کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ بالخصوص اس رات کے بعد جب صبح کو آفتاب نکلتا ہے تو بغیر شعاع کے نکلتا ہے۔ یہ علامت بہت سی روایت حدیث میں وارد ہوئی ہے اور ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور علامتیں لازمی اور لابدی نہیں ہے۔ عبدہ بن ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان مبارک کی 27 شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ ایوب بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہوگی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو بالکل میٹھا تھا، اور یہ 23ویں شب کا قصہ ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ایسی چیزوں کا تعلق امور کشفیہ سے ہے جو ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتا۔ جس نے اللہ تبارک تعالیٰ نے کشف کی دولت سے مالا مال کیا ہے وہ اس چیز کو دیکھ پاتے ہیں، محسوس کر پاتے ہیں۔ اگلی جو حدیث آ رہی ہے اس میں شب قدر کی دعا سکھلائی گئی ہے کہ شب قدر میں کیا دعا کرنا ہے۔ عن عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت
أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جاوے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم سے آخر تک جو دعا بتلائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے، عفو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، تحب العفو بس معاف فرما دے مجھے بھی۔ شب قدر کی عبادت۔ فائدہ: نہایت جامع دعا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اسی کو بعض شراح نے اور بعض اہل کلام نے، اہل علم نے بتایا ہے کہ عفو سے مراد عفو من الادیان من الابدان اور عفو من الدیان ہے، یعنی بدن کی عافیت، دین کی عافیت اور دیان سے عافیت۔ بدن کی عافیت، ہر طرح کی بیماری سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ دین کی عافیت یہ ہے کہ ہر طرح خیر کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، اور دیان یعنی روز قیامت جو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کریں گے، کہ جس کے حساب و کتاب پر آ جاوے تو اس کا بچنا مشکل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے، شب قدر کی برکت سے، حساب و کتاب سے ایسے شخص کو محفوظ رکھ لیتے ہیں۔ اب اس رات میں کیا عبادت کی جائے تو کہا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس رات میں دعا کے ساتھ مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسری عبادت کے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صرف دعا نہیں بلکہ مختلف عبادات میں جمع کرنا افضل ہے، مثلا تلاوت، نماز، دعا اور مراقبہ وغیرہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب امور منقول ہیں۔ یہی قول زیادہ بہتر اور زیادہ اقرب ہے کہ سابقہ حدیث میں نماز، ذکر وغیرہ کئی چیزوں کی فضیلت گزر چکی ہے، تو شب قدر میں ہم ہر طرح کی عبادت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، مراقبہ کریں، ذکر کریں، خصوصاً اس دعا کا ورد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شب قدر کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔